بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا رکوع ہے اور 31 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینہم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کی، اور لمبا عرصہ کئی سو سال تک آپ تبلیغ و تعلیم دیتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کی باتیں نہیں مانی۔ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی پھبتیاں کستے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تنگ کرتے۔ کبھی کہتے کہ آپ کے ماننے والے غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کو امیر کریں، کبھی کہتے کہ یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا اور اس طرح کیوں ہے اور یوں کیوں ہے۔ یعنی ایمان اللہ لانے کا مختلف بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے کہ اس وجہ سے آپ کیونکہ انسان ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ آپ انسان نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یا میں نے تمہیں کہا ہو کہ میرے پاس خزانے ہیں، جو ایمان لے آئے گا میں خزانوں سے مالا مال کر دوں گا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی اپنی مرضی سے غیب جانتا ہوں کہ تم جو مجھ سے پوچھے گو میں تمہاری مرضی کے مطابق بتاتا جاؤں گا۔ بھئی میں تمہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں تمہارے غلط رویوں سے اور تمہارے غلط عمل سے بچانے کے لیے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ وہ تم بات نہیں مانتے اور تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جو بات ہو تم اپنی زبان سے نکالو، میں فوراً پوری کر کے دکھا دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام مختلف ان کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف باتیں ہوئی ہیں، یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ولا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینہم، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں، جن کی تمہاری آنکھوں میں کوئی وقت نہیں ہے، جو غریب مسکین لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تمہاری آنکھوں میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے، میں ان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں خیر عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ جس کو چاہے جو مرضی عطا فرمائے، وہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں اللہ وہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی باتیں کروں گا تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو وہ ایسے ہی اپنی باتیں تمہیں شمار کروانا شروع کر دوں۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو بات کہیں تو نوح علیہ السلام چھڑی گھمائیں اور ہماری بات کو پورا کر کے دکھا دیں، نوح علیہ السلام انگلی پھیریں اور ہمارے معاملات کو سیدھا کر دیں۔ تو میں اس لیے آیا نہیں ہوں، میں آیا ہوں تمہیں اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مختلف طرح سے باتیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام اس طرح کی آیات مبارکہ انبیاء کے متعلق نازل ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی حضور نے بھی فرمایا میں غیب نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہوں گا کر لوں گا، میں تو اللہ کی مرضی کا پابند ہوں۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے اس کو نبوت اور رسالت کی تحقیر کرنے کے لیے اور نبوت اور رسالت کے کمالات کو کم کرنے کے لیے بیان کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ یہ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ جس سینیریو میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور سینس ہوتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دیکھیے، حضور نے قرآن میں آیا مبارکہ، حضور فرماتے میں غیب نہیں جانتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ کرام کو قیامت کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ تو بھی غائب ہی ہے نا قیامت کی باتیں، قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں، تو حضور بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا ہے تو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہ فلاں کافر کل یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں، صحیح بخاری کی روایت، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا۔ تو کل کون کہاں مرے گا جس کو پتہ ہے، کس جگہ مرے گا، لیکن نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ خاص ایک موقع محل کے اوپر بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب نبی کی شان کو کم کرنا یا نبی کی شان سے اختیارات اور اس کے اعلیٰ جو اللہ نے رتبے عطا فرمائے ہیں ان کی کمی مقصود نہیں ہوتی یا اس کی نفی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی ہے، میں خود نہیں کر سکتا، میں جو جانتا ہوں اللہ کے فضل سے جانتا ہوں، اور اللہ سب سے زیادہ علم اپنے نبیوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم تھا سب سے زیادہ علم تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اگر نہیں مانو گے تو یہ عذاب آئے گا۔ اب یہ اگلی بات ہی تھی، مستقبل کی بات ہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے تھے، یہ ساری باتیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو باتیں بتائیں انہوں نے اسی طرح مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں کب کہتا ہوں کہ میں خود کرتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے امر کا پابند ہوں، جیسے مالک فرماتا ہے میں ویسے کرتا ہوں۔ قالوا یا نوح، انہوں نے آگے سے بات کر دی، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری جان چھوڑیں اور آپ پھر بھی ہمیں تبلیغ کرتے ہیں۔ کب سے آپ کتنے سو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 950 سال۔ تو ایک دن پھر انہوں نے کہہ دیا یا قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور اپنے جھگڑے کو کثرت کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ بحث کی ہے اور کثرت کے ساتھ بحث کی ہے، فأتنا بما تعیدنا، تو لے آ جو تو وعید ہمیں سناتا ہے نا، تو اب عذاب لے یا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے اور تم کہتے ہو کہ تم سچ بول رہے ہو تو پھر جو اللہ کا عذاب لانا ہے نا وہ لے آؤ، بات ختم کرو، ایسے روز روز کی یہ باتیں جو ہے نا ہم چھوڑتے ہیں، تم ہمیں سمجھاتے ہو ہم سمجھتے نہیں، تم ہمیں تبلیغ کرتے ہو ہم مذاق اڑاتے ہیں، لیکن تم پھر بھی اس سے یعنی تمہارا دل نہیں بھرتا اور تم اکتاتے نہیں ہو، ہمیں بار بار کہتے رہتے ہو، بس اب بات ختم کریں، اب عذاب لے آؤ، تم بس بات ختم ہوئی، تم ہمیں ڈراتے ہو کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، عذاب نازل کرے گا، تو لے آؤ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ، وہ اللہ تمہارے پاس لے آئے گا انشاء، اگر وہ چاہے، اگر اللہ چاہے گا نا تو عذاب لے آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو روک نہیں سکو گے، اللہ جب عذاب لائے گا تو تم رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہیں میری نصیحت فائدہ دے، میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میری نصیحت تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ کا اگر ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اس نے عذاب دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں ترک کر دے، تو پھر میں جو مرضی کرتا رہوں، پھر میں تمہیں نہیں روک سکتا اور پھر میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نصیحت کر کر کے اتنا عرصہ تمہیں نصیحت کی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، میرا تو ارادہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن میری نصیحت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب جب اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت تم اگر چاہو گے بھی نا کہ ہم اب بچ جائیں اور اگر ہم اب ایمان لے آئیں تو اس وقت پر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ جب تمہیں عذاب دے دے گا نا تو پھر اس وقت تم واپس نہیں پلٹ سکو گے، پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ام یقولون افترا، یا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے بنا لیا، یعنی یہ باتیں جو کر رہے ہیں یا تو اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں کہ اللہ عذاب لے آئے گا، بات نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا، بت پرستی چھوڑ دیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں گے، اگر یہ باتیں یہ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیا، اللہ نے کوئی نہیں بتایا، تو آپ فرما دیجئے، حضرت نوح کو فرمایا آپ فرما دیجئے قل ان افتریتہ،
فرما دیجئے اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو فعلی اجرامی، تو میرے جرم میرے اوپر ہی ہوگا، یعنی میں نے جو اقدام جرم کیا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تمہیں باتیں بنا کر سنائی ہیں اور اپنی طرف سے تمہیں چیزیں بتائی ہیں، تو پھر یہ میرا جرم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ وحی الہی ہے اور وہ وحی الہی نہ ہو تو پھر یہ میری غلط بات ہے، تو پھر اس کا وبال بھی مجھ پر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہو، جس جرم کا اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب تم کر رہے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ تو یہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کی یا دیگر نبیوں کی، یہ اپنی طرف سے بنا بنا کے بتا رہے ہیں، ایسے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا محبوب ان کو بتا دو کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوں اور یہ اپنی طرف سے قرآن بنایا ہو تو پھر یہ تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال آئے گا اور یہ میرا جرم ہے، اس کی سزا بھی مجھے ملے گی، میں تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر تم نے یہ جرم کیا ہے تو پھر جو تم جرم کر رہے ہو اس کے جواب دہ بھی تم ہوگے، اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب نوح بس ہو گئی، کافی ہو گیا، اب تمہیں کشتی تیار کرو اور پھر ہمارے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا اگلے رکوع میں ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، وہ جب کشتی دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ یہاں کشتی کہاں، یہاں نہ پانی ہے نہ یہاں پر کوئی سمندر ہے نہ کوئی دریا ہے، یہاں کشتی کہاں بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح نے فرمایا بس اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہ پھر مذاق اڑاتے۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکا، سارے کے سارے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔